وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سباق کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب صرف خواب دیکھنے والا لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا مرد بن رہا تھا۔ دفتر سے واپسی پر وہ اکثر اس پلاٹ کے پاس رک جاتا جو اس نے قسطوں پر لیا تھا۔ خالی زمین، مگر اس کے دل میں آباد ایک مکمل گھر۔ وہ گھر جہاں اس کی ماں سکون سے سو سکے گی، جہاں بہنیں خوف کے بغیر ہنس سکیں گی، اور جہاں باپ کے نام پر کوئی سایہ بھی نہ ہوگا۔ ادھر زبا کے اندر ایک عجیب سی ہمت جنم لے رہی تھی۔ برسوں بعد اس نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ چہرے پر جھریاں تھیں، آنکھوں میں تھکن تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک عورت زندہ تھی، جو اب مزید قربانی دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسی دن جامی نے دوبارہ گھر آنے کی کوشش کی۔ اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ الفاظ لے کر آیا تھا جو اس نے کبھی بولے ہی نہیں تھے، لیکن زبا نے دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا کہا، کچھ زخم دروازے بند ہونے کے بعد ہی بھر سکتے ہیں۔ یہ سن کر جامی کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی اکیلا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف دنین اور سباق کی بات چیت پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ کوئی وعدے نہیں، کوئی بڑے دعوے نہیں، بس ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش۔ دنین نے صاف لفظوں میں کہا، میں تمہاری زندگی آسان نہیں کر سکتی، مگر میں تمہاری جدوجہد میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر سباق خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ بات تھی جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہا تھا، اور جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسی دوران جویریہ نے بھی ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کر کے کہا، امی، میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں۔ میں روحان کے ساتھ سمجھوتے کی بنیاد پر نہیں، عزت کی بنیاد پر رشتہ رکھنا چاہتی ہوں۔